نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ زنا کا گناہ اور اس کے توبہ کا طریقہ۔ اگر کوئی شخص سے زنا ہو جائے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس توبہ کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس سے پہلے ایک بات یاد رکھنا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کے اندر دونوں مادے رکھے، فجور کا بھی اور تقوی کا بھی۔ اب جو شخص تقوی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، تو کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو شخص گناہوں کے اندر دھس جاتا ہے، دب جاتا ہے، گناہوں کو اپنا لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں مادے رکھے ہیں، گناہ کے بھی مادے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے گناہ کا بھی مادہ رکھا ہے اور نیکی کا بھی مادہ رکھا ہے۔ اب اگر کسی شخص سے زنا ہو جائے تو اس کا کیا حل ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ زنا قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس کی بڑی مذمت قرآن حدیث کے اندر آئی ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتوں آسمان اور ساتوں زمین شادی شدہ زنا کار پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسے سخت بدبو پھیلے گی جس سے اہل جہنم بھی پریشان ہو جائیں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ مسند بزار کی ایک روایت ہے یہ۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ زنا کرنے والا زنا کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، اور شراب پینے والا شراب پینے کے وقت مومن نہیں رہتا۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے۔ شراح حدیث نے لکھا ہے یہاں مومن نہ رہنے سے مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ جب آدمی زنا میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے، ایک لمبی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، ایک مرتبہ ایک لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ تو چند صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں بیٹھے ہوئے تھے، اسے ڈانٹنے لگے، اسے دور کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے قریب آنے دو۔ اسے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری ماں سے زنا کرے؟ تو اس نے کہا خدا کی قسم میں تو یہ نہیں چاہتا۔ تو حضور نے فرمایا لوگ بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کی ماں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ پھر حضور نے سوال کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ زنا کیا جائے؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں نہیں چاہتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو بھی یہ پسند نہیں کہ ان کی بہنوں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ پھر حضور نے ایسے کئی سوال کیے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری پھوپھی کے ساتھ زنا ہو؟ ایک لمبی روایات ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے دل سے ساری گندگی کو دور فرما دیا۔ تو ان حدیثوں سے بات معلوم ہوئی کہ زنا جو ہے یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے، اور اگر ہو جائے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے توبہ کر لینا چاہیے۔ خود حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کہ تمام کے تمام بنی آدم خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ اس لیے کہ دین اسلام کے اندر مایوسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم میری رحمت سے نا امید مت ہو۔ تو اگر ایسے گناہ ہو جائے تو اس کے لیے سب سے پہلی ضروری چیز ہے وہ اللہ سے توبہ کر لے۔ توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ توبہ کے سلسلے میں علماء نے 3 چیزیں لکھی ہیں کہ توبہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ وہ اپنے اس گناہ کو چھوڑ دے جس گناہ کے اندر وہ مبتلا ہے، اس گناہ کو سب سے پہلے چھوڑ دے۔ دوسری بات کہ وہ اس پر ندامت ہو کہ نہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ ایک آدمی گناہ کر لے وہ ندامت بھی نہ کرے کہ نہیں مجھ سے غلطی ہی نہیں ہوئی، تو یہ کیسا توبہ ہے؟ تو دوسرے نمبر پر اس کو ندامت ہونا چاہیے، اس کو شرمندگی ہونی چاہیے کہ مجھ سے گناہ ہوا، اور تیسرا اسے پختہ عزم کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ یہ ہے توبہ کی حقیقت۔ اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو تم اللہ تبارک تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کرو۔ سچی پکی توبہ کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اندر ندامت ہو، اس کے اندر چاہے وہ گناہ کو چھوڑ دے، اور دوسرا پختہ عزم ارادہ ہو کہ انشاءاللہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا۔ تو کیونکہ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، کوئی بھی گناہ ہو جائے تو اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ سے امید ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو معاف فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔